یہ دو روایتیں آپ نے بھولنی نہیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ دو روایتیں، اس کو بھولنا نہیں آپ نے، قربان جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا، دلیل مانگی۔ محبوب کو دلیل کی کمی تو نہیں، حضور تو خود سراپا دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ نبی پاک تمہارے پاس اللہ کی برہان ہے، یہ دلیل بن کے آئے۔ سرکار کو دلیل کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں سرکار کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، یہ میرے ابوبکر صدیق ہیں، میں نے دین پیش کیا ہے، دلیل مانگی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً۔ یہ وہ چیز ہے جسے حضور نے بطور اعزاز کے بیان کیا، ان کی خصوصیت کے طور پر بیان کیا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ آج تردد ہے، بے چینی ہے، انتشار ہے، وسوسوں کے غلبے، لوگ فکری پریشانی کا شکار ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دل کرتا ہے کوئی ہمیں پکی خبر دے دینا میں ٹھیک ہوں، تو پھر میں ٹھیک ہوں یار، چھوڑ تو نفسیاتی ہو گیا ہے، تو یہ بڑے سارے گواہ چاہیے، بس تیرے اندر سے جو گواہی آتی ہے وہ ٹھیک ہے، تو دیکھ تو کہاں کھڑا ہے۔ ایک یہ روایت میرے کلیجے کو بڑا ٹھنڈا کرتی ہے، اور ایک دوسری روایت ہے، موٹر سائیکل اپنی بندے کی لگ جائے نا کبھی تو پریشانی کوئی نہیں ہوتی، اگر کسی کی اس سے لگ جائے تو، اپنے پیسے گم ہو جائیں تو کوئی پریشانی، لیکن اگر کسی کی امانت رکھی ہو، بڑا پیارا آدمی بھی ہو، بلکہ یوں سمجھ لیں گھر والوں کے بھی پیسے ہو نا، ابا جی نے بھی پکڑائے ہوں، وہ بھی گم ہو جائیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ قریبی آدمی جتنا مرضی، ماں باپ کی حد تک بھی قربان جائیں۔ کیسے ان لفظوں کو بیان کروں، اتنی اپنائیت، اتنی گہرائی، میں قربان جاؤں اس شان غلامی پر کہ غلام ناز کریں گے ساری زندگی آقا کے اس فرمان پر۔ حضور فرمانے لگے مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا ابوبکر صدیق کے مال نے دیا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا میرے پاس جس کے بھی پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، فرمایا جب ابوبکر صدیق کے آئے ہیں میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ قربان جاؤں کیا انداز ہے، کیا غلامی ہے۔ ابوبکر ہماری اولادیں قربان ان رستوں پہ جہاں سے آپ گزرا کرتے تھے، اے صدیق ہمارے ماں باپ قربان ان جذبوں پر جن جذبوں سے آپ نے نبی پاک کی غلامی کی۔ یہ اعتبار کی حد دیکھو، اعتبار کی حد، ایک ہاتھ میں جناب صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، ایک میں جناب عمر کا ہاتھ ہے۔ حضور مسجد نبوی شریف سے برآمد ہو رہے، سامنے کسی نے دیکھا تو وہ مقدر پہ ناز کرنے لگا، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، عش کا اٹھا کا حضور قربان جاؤں، اتنا لطف۔ اس ہاتھ میں جناب ابو بکر کا ہاتھ تھاما، اس میں حضرت عمر کا۔ وہ آدمی سخت محو حیرت تھا کہ حضور اتنے بڑے مقدر کہ آپ نے ہاتھ تھام رکھا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے تو اتنی بات پہ پریشان اور حیران ہے، تو اتنی بات پہ حیرت زدہ ہے، میں تو جب قیامت کے دن اپنی قبر سے نکلوں گا، مزار پر انوار سے نکلوں گا، تو سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، اور خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ سبق دیا ہے، زندگی نہ ذوق والی سونی ہوتی ہے، زندگی محبت والی پیاری ہوتی ہے۔